جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ کہ اب ہمیں جھوٹ کو سمجھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ کو اپنانا ہے۔ جو حدیث پاک ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی شرح مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صدیق یعنی بہت سچا ہو جائے تو اس کا یہ کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے اور دنیا بھی اسے سچا کہنے اور سچا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ سچ کی برکت ہے کہ جب بندہ سچ بولے، سچی بات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے جو انعام ملتے ہیں اور جو دنیا اور آخرت کے فوائد یہاں بیان کیے گئے، یہ اس کی ایک جھلک بیان کی۔ اور بہترین جو ایک مدنی پھول اس میں یہ ہمیں ملا کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو۔ ایک کاش ہماری آنکھوں کے سامنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہو، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ تو اللہ کی کرم سے ہمیں ایسی موت نصیب ہو۔ البتہ جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ لائے جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا، خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ یعنی سچ کا الٹ جھوٹ ہے، سچ کا الٹ جھوٹ ہے۔ مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کیا زید گھر پر ہے؟ زید گھر پر موجود ہے، یہ جاننے کے باوجود آپ نے جواب دیا کہ زید گھر پر نہیں ہے، تو آپ کا یہ جواب جھوٹ اور گناہ ہوا، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہاں، آپ کی معلومات کے مطابق زید گھر پر موجود تھا، لیکن پوچھنے جانے کے وقت وہ گھر سے جا چکا تھا اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ اب آپ نے پوچھنے والے کو کہہ دیا کہ زید گھر پر موجود ہے، تو یہ جھوٹ تو ہوا، مگر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی تباہ کاری سے بچائے۔ یاد رکھیے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے، جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا مومن کے شایہ نشان نہیں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔
جس طرح ہم نے غیبت کے خلاف جنگ چھیڑی اور یہ جاری رہے گی، اس طرح انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جنگ بھی، اور جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے، جھوٹ حرام ہے، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا، جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟